अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज 9वीं मुहर्रम है और मुझे बनानी थी न्याज़। तो न्याज़ बनाने के लिए मैंने बनाने हैं चने वाले चावल। असल में हम जिस स्कीम में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत कम अभी आबादी है, बहुत कम लोग हैं। और यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप न्याज़ बाँट तो सकते हैं, लेकिन लेने वाला आगे कोई नहीं होता। इतना कोई रश नहीं है, ना बच्चों का ना बड़ों का। तो फिर जितने कोई 10-12 घर है ना, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो हम लोग ऐसे ही सब करते हैं। सारे घर जो उनसे माशाल्लाह हर मुहर्रम पे न्याज़ बाँटते हैं, तो फिर हम घरों में भिजवा देते हैं बना के। तो उसी मक़दार के मुताबिक मुझे न्याज़ बनानी थी। न्याज़ हम लोग अल्लाह ताला के लिए बाँटते हैं, अल्लाह ताला की राह में बाँटते हैं कि हमारा रब हमसे किसी तरीके से राज़ी हो जाए। हम जो खाना बनाते हैं बेसिकली हमारा अक़ीदा इस पीछे यही होता है कि हमें नहीं पता होता, लोग अपने सफ़ेद पोशी के पीछे छुपे रहते हैं और कोई हो सकता है कि कोई भूखा बैठा हो। हम खाना बना के तक़सीम करें तो किसी ऐसे घर में भी जा सकता है या किसी ऐसे मुँह में नवाला जा सकता है हमारे दिए हुए खाने का। और ये हमारा दिया हुआ खाना थोड़ी ना है, ये तो अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम उसी में से आगे जौन-सा है बस अल्लाह ताला हमें वसीला बनाता है दूसरों के लिए कि हमारे हाथ से दूसरों को हमें मौका देता है, एक सवाब का, एक नेकी का हमारे हाथ से दूसरों को रिज़्क़ दिया जाता है। तो अगर हम किसी के घर भिजवा देते हैं, वो खा पी लेता है या भूखा बैठा था कितने दिनों से, उसने हमारे रिज़्क़ में से खाया और पेट भरा, तो क्या ही बात है। अल्लाह ताला हो सकता है कि इस अदा पे या इस बात में हमसे राज़ी हो जाए। हम तो इतने नाचीज़ हैं कि हम किसी काबिल नहीं हैं, इतने गुनाहगार हैं, बस कोशिश ही करते रहते हैं कि अगर हम गुनाहगार हैं तो कुछ ऐसी नेकी हो जाए, कुछ ऐसी अदा कर जाए कि जो अल्लाह ताला हमारे परवरदिगार को पसंद आ जाए और शायद हमारी वो ही बख्शिश का सहारा बन जाए। तो न्याज़ बेसिकली सिर्फ़ इसीलिए ही बाँटी जाती है। और ये भी है कि हम लोग बचपन से आँख खोलते हैं और अपने बड़ों को देखते हैं, नानी को, दादी को, अपनी अम्मी को देखा। हर 9वीं मुहर्रम पे बाकायदा एहतमाम किया जाता था ख़त्म शरीफ का, अपने बड़ों के लिए उनकी दुआएँ मग़फ़िरत करना। इमाम हसन हुसैन और करबला में जितने भी शहदा थे उनके लिए दुआ करना। और अल्लाह ताला हम सबको उनके वसीले माफ़ कर दें, उनके वसीले बख्श दे। और अपने रिज़्क़ को पाक करना, हम कुछ अल्लाह की राह में अगर देते हैं तो वो बेसिकली हमारा ही रिज़्क़ जो-सा है वो पाक होता है। तो इसके लिए मैं बस वही न्याज़ की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम अहले तशरीह हैं, अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत हैं। तो ये नहीं है कि अहले तशरीह जो-से हैं हम उनका भी एहतराम करते हैं, हम सबको ही मानते हैं, कोई फ़िरका नहीं रखते। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो यहाँ पे मैंने बनाने थे चनों वाले चावल, जिसके लिए मैंने जो क्वांटिटी है वो ली थी 4 केजी चावल थे, जिसमें 1 केजी जो से वो वाइट चने थे। वाइट चने मैंने बॉईल कर लिए थे, सारा मसाला मैंने काट के अपने पास रख लिया था। मैं अकेली थी, हस्बैंड घर पे नहीं थे, सिर्फ़ 2 बच्चे ही थे, तो इनको भी साथ देखना और न्याज़ भी बनानी, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन बाख़ुशी मैंने इसको कर लिया। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें अपने पास ही रख ली थी ताकि मुझे बार-बार उठना ना पड़े, किचन में ना जाना पड़े। लेकिन हाँ, मेरी बेटी क्यूटी सी माशाल्लाह ज़ारा ने मेरी इतनी हेल्प की ना, उसे कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती थी, लेकिन उसने माशाल्लाह बहुत साथ दिया। यहाँ पे प्याज जो हैं वो हल्के ब्राउन हुए, जैसे रंग उन्होंने बदला तो मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जो काटी हुई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसकी बुनाई मैं अच्छी तरह करूँगी। कोई भी दुनिया जहाँ की चीज़ है ना पकाने वाली, कोई गोश्त हो जाए, चावल हो जाए, उसका सारा दारोमदार इसकी बुनाई पे होता है। बुनाई अच्छी हो जाए तो फिर क्या ही मज़ा आ जाता है खाने में। और ये जो न्याज़ होती है ना, जो अल्लाह की राह में दी जाती है गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए, जो आप नियत करके बनाते हैं, उसमें अल्लाह ताला कुदरती तौर पे इतनी को बरकत डाल देते हैं ना, बहुत माशाल्लाह बरकत डल जाती है। और इस टाइम पे जब आप न्याज़ बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप बाँटते हैं, इतना को कोई दिल को सुकून होता है ना, इसके सुकून का कोई ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं, इसका कोई बयान नहीं। आप ये फीलिंग एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते कि आपको किस कदर खुशी होती है। मेरा, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे शुरू से ही इतना को कोई, मैं कहती हूँ ना, शौक़ है कि बस मैं पकाती रहूँ, अल्लाह ताला मुझे देने वाला बनाए और इतना दे कि मैं बस अल्लाह ताला की राह में हर टाइम पकाती रहूँ और मेरे पास इस तरह का सीन हो कि लोग बैठ के खाते रहें खुशी से, खुश असलूबी से। तो यहाँ पे मैंने चने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इन चनों को अच्छी तरह भूनूँगी। भूनने के बाद मैंने इसमें नेशनल बिरयानी मसाला के मेरे पास पैकेट्स हैं,
وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے، 2 پہلے ایڈ کیے تھے، لیکن بعد میں مجھے ٹیسٹ کر کے پتہ چلا کہ کچھ مرچیں کم ہے، کچھ ٹیسٹ خاص نہیں آ رہا، تو پھر ایک اور پیکٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا۔ لال مرچیں ایڈ کروں گی، ہلدی ایڈ کروں گی، تقریباً سارے اسپائسز اور دادر مرچیں اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ نمک میں ساتھ ساتھ جو سا وہ چیک کرتی رہی تھی، کوئی خاص ایگزیکٹ کوانٹٹی اس لیے نہیں بتا رہی، صرف انہی چیزوں کی کوانٹٹی بتائی جو کہ میں نے ایگزیکٹ لی تھی، جیسے چنے اور چاول۔ باقی جو ان سے سب کچھ میں نے اندازاً ڈالا، سب کچھ گھر میں تھا، گھر سے نکال کے ڈالا، کوئی میں خاص کوانٹٹی باہر سے پرچیز کر کے نہیں لائی تھی، جو لائی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی میں نے اندازاً ڈالا۔ نمک میں بار بار ٹیسٹ کر رہی تھی، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت پیارے ہی چاول بن گئے تھے اور بہت پسند آئے سب کو۔ اللہ تعالیٰ بس میری اس کوشش کو، تھوڑی سی معمولی سی کوشش کو قبول فرمائے، اس کے صدقے میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور میری اولاد کو نیک بنائے، آمین۔ یہاں پہ میں اچھی طرح اس کی بنائی کروں گی، سارے اسپائسز میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے۔ گرم مسالہ پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی، اس سے پہلے نہیں ڈالوں گی۔ اس کے علاوہ میں اس کے اندر املی ایڈ کروں گی۔ املی ڈالنے سے چاولوں کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے، اور چنے والے چاولوں میں تو املی بہت ہی اچھی لگتی ہے، مزیدار۔ یہ مجھے اچانک سے یاد آیا تھا کہ گھر میں املی پڑی ہے تو اس کو بھی ڈال لوں۔ اور ایک ٹائم تھا کہ میں جب بھی چنے والے چاول بناتی تھی نا، اس میں بہت زیادہ مقدار میں املی ڈال دیتی ہوتی تھی، اور کھٹے چاول کھانے کا بہت مزہ آتا تھا۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں نے املی بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے۔ تو یہ بیسیکلی کوئی دکھاوا نہیں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر آپ نیاز بنا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں بانٹ رہے ہیں، تو پھر اس کی ویڈیو کو کیپچر کیوں کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ میں کوئی دیگے وغیرہ نہیں اتاری، کوئی کچھ نہیں کر رہی۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دیتا ہے اور جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ ایک وہی تو راہ ہے جہاں پہ آپ دو گے اللہ تعالیٰ اس سے دگنا تگنا آپ کو لوٹاتے ہیں، واپس دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان سے وہ کسی کا ادھار اپنے پاس نہیں رکھتے، تو ہم تو اس لیے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے گناہ جو ان سے ہیں وہ معاف کرے۔ تو یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ اب بعض اوقات جو ان سے ہیں وہ ویڈیوز پہ دیکھا جاتا ہے، لوگ اتنا دکھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور بعض لوگ دل چھوٹا ہوتا ہے، وہ یہ سوچ بیٹھ جاتے ہیں ہمیں تو اللہ نے اتنا نہیں دیا تو ہم کیسے دیں، ہم اتنا ہم تھوڑا سا دیں گے، کیونکہ اگر لو اتنی تھوڑی سی نیاز۔ تو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی اپنا دل تھوڑا نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس میں شکر ادا کرے۔ 1 کلو چاول یا بالکل تھوڑی سی چیز بھی کوئی آپ ہے نا، آپ اس کو بھی اللہ کی راہ میں دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لاکھ دے کر دینے سے زیادہ آپ کی یہ چھوٹی سی جون سی آپ نے نیاز دی اس کو زیادہ پسند فرما لے۔ تو ہم نے تو اس کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرنا۔ تو دنیا جون سی ہے وہ تو باتیں کرے گی، آپ تھوڑا دو کم دو، یہ معاملہ آپ کا آپ کے رب کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ جتنا آپ کا دل کرتا ہے اتنا آپ دو۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ اگر لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس عقیدے کے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم محرم الحرام کو ہمارے کیا رسم و رواج ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے شروع سے کیا دیکھا ہے، ہم کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو ایک میسج دیتے ہیں۔ تو یہ کسی کی بھی کوئی نیاز کی اگر ویڈیو آتی ہے تو وہ دکھاتا نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کو بتاتا ہے، پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، شکر الحمدللہ، اور ہمارے 9ویں 8ویں 10ویں محرم پہ یہ رسم و رواج ہوتے ہیں، ہم اس عقیدے کے مالک ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں نیاز دی۔ اور امام حسن اور حسین شکر ہے کہ ہم ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن کو ان چیزوں کی کوئی بھوک نہیں تھی، لیکن ہم لوگ سب صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس ٹائم پہ سوچتے ہیں، ماضی میں ڈوب جاتے ہیں، اور ان کا ہم کوئی سوگ نہیں مناتے۔ شکر الحمدللہ انہوں نے ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کا بول بالا کیا تھا، صرف بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لوگ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ماضی کی یادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے کچھ اداس ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، ان پہ پانی بند کیا گیا، ان کو قیدی بنایا گیا، ان کو کربلا میں ان کا خون بہایا گیا، اتنی قربانیوں کے بعد انہوں نے اسلام بول بالا کیا۔ تو وہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا دکھی کرتی ہیں، ہمیں اداس کرتی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کاش ہم اس وقت ہوتے، تو کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دیتے، ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے۔ ہم اس قابل تو نہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے، لیکن بہت دل اداس ہو جاتا ہے۔ مجھے ابھی بھی بات یاد ہے، میں بہت چھوٹی سی تھی، تقریباً کوئی 10 11 سال کی ہوں گی،
تو نئی نیا کسی کا کیسٹ آئی تھی سی ڈی، تو وہ لگا لی میں نے رات کو. اس پہ خطاب تھا یہ امام حسن اور حسین کے بارے میں، 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے متعلق. تو وہ میں نے ساری رات سنا، اور میں ساری رات اس قدر روتی رہی تھی کہ مجھے ایسے تھا کہ بس یہ رونا ہی آج مجھے بخشا دے گا. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. تو یہاں پہ میرے چاول بہت زبردست جو ہیں وہ بن گئے تھے. بننے کے بعد میں نے ڈبوں میں ڈال کے، باکسز میں ڈال کے اپنی کیوٹ سی بیٹی زارا کو دیے. اس سے بچی سے اٹھانا اتنا مشکل تھا نا، ایک تو گرم بہت تھے چاول اور ایک وزنی تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، اس کو صحت دے، نیک بنائے. اس نے سارے گھروں میں چاول جو ہیں وہ میری بیٹی دے کے آئی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان میں برکت ڈال دی تھی نا کہ سارے گھروں میں ایکسٹرا کوانٹٹی میں نے جو ہیں وہ چاول بھجوائے، اور وہ ماشاءاللہ بچی دے کے آئی. اور وہ اتنی خوش تھی، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جس گھر میں وہ جاتی تھی نا، آگے سے وہ چاول نکال لیتے تھے اور ڈبے میں ایک جوس رکھ کے دے دیتے تھے. اور جب بھی آتی تھی تو آگے بتاتی تھی کہ یہ لو میں ایک اور جوس لے آئی ہوں، میں 2 جوس اور لی. اتنے کو وہ جوس اس نے کلیکٹ کر لیے تھے. تو ہر چکر کے بعد وہ زیادہ ایکسائٹیڈ اس لیے ہوتی تھی کہ وہ جوس لے کے آتی تھی. تو یہاں پہ شام ہی ہو گئی تھی مجھے نیاز بنا کے اس کو بانٹتے ہوئے. تو میں نے پھر چیزیں ساری جو تھیں وہ سمیٹی، اور میں نے اپنے کھانے کے لیے تھوڑے سے چاول رکھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی منظور کیے میرے، اور میں نے وہ بھی کسی کو بھجوا دیے، کیونکہ کم وہ یہاں پہ تھے نہیں. تو جیسے وہ آئے تو پھر میں نے ان کو بھی بھجوا دی. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری نیاز جو ہیں قبول و منظور فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہاں پہ اس قدر میں تھک گئی تھی کہ میں نے پھر کہا کہ اب چائے پیوں گی تو ساری تھکن میری جو ہے نا وہ دور ہوگی. آپ سب، یہاں پہ میں پی رہی ہوں چائے. آپ سب مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگتا ہے، اور کائنڈلی میرے ولاگس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں.